امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 13، میم سے محبت۔ میم سے محبت ایک ایسی چلتی ہوئی کہانی کے گرد گھومتی ہے جو فنی طور پر اتفاق اور تقدیر کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے، دو روحوں کو اکٹھا کرتی ہے جو اپنے جوہر میں اس سے زیادہ مختلف نہیں ہو سکتی ہیں۔ غیر یقینی صورتحال سے بھری ہوئی دنیا میں محبت منطق، ماضی اور حالات کی حدود کو پامال کرتے ہوئے انتہائی غیر متوقع لمحات میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس ڈرامے کو فرحت اشتیاق نے لکھا ہے، علی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں احد رضا میر، دنانیر مبین، زرار خان، ختیجہ سلیم، فائزہ گیلانی، تحسین وجاہت اور رابعہ رضوان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 12، بجو۔ بجو ایک دلکش فیملی ڈرامہ ہے جو ہلکے پھلکے لمحات کو جذباتی ہنگامہ خیزی کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ یہ ایک متوسط طبقے کے گھرانے کی جدوجہد اور تنازعات کی تصویر کشی کرتا ہے، جہاں اختلافات اور دلائل اکثر مرکز کا درجہ رکھتے ہیں۔ مسرت، جسے شوق سے بجو کہا جاتا ہے، سب سے بڑی بہن ہے جو اپنی تیز زبان اور تلخ رویے کے لیے مشہور ہے۔ اس کی غیر شادی شدہ حیثیت اس کی مایوسی کو ہوا دیتی ہے، جس کی وجہ سے اگر کوئی اس سے پہلے شادی کرتا ہے تو سخت کارروائیوں کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ یہ ہنگامہ پورے خاندان کو پریشان کر دیتا ہے، لیکن جب آخر کار کوئی پرپوزل اس کے راستے میں آتا ہے تو یہ اپنے چیلنجز کا ایک مجموعہ لاتی ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 11، آس پاس۔ آس پاس محبت، قربانی اور رشتوں کے اندر کی جدوجہد کی کہانی ہے جنہیں ہم اکثر قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ عرشیہ ایک مضبوط، خواہش مند نوجوان خاتون اپنے ٹوٹے ہوئے خاندان کو دوبارہ جوڑنے کے لیے پرعزم ہے۔ جب اس کے والد نے انہیں چھوڑ دیا تھا، دیر اثنا ڈاکٹر سہم، ایک سرشار پیشہ ور، اپنا بوجھ خود اٹھائے ہوئے اس کے ساتھ راستے عبور کرتے ہیں۔ اپنی بے لوثی سے جکڑے ہوئے وہ ایک ایسے سفر کا آغاز کرتے ہیں جہاں خاندان کے لیے ان کی عقیدت کا امتحان لیا جاتا ہے اور ان کی اپنی خوشیوں کو لائن میں رکھا جاتا ہے کہ عرشیہ اپنے خاندان کو دوبارہ ساتھ لانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 10، ہیش ٹیگ۔ زارا اور راشا سوشل میڈیا پر انفلوئنسرز ہیں اور قریبی دوست ہیں۔ ڈی جے روکی کے زیر اہتمام ایک پارٹی میں شرکت کرتی ہے، جبکہ زارا متحرک ماحول سے لطف اندوز ہوتی ہے۔ راشا بے چین رہتی ہے، یہ محسوس کر رہی ہے کہ کچھ غلط ہے، لیکن رات ختم ہونے سے پہلے دونوں بغیر کسی نشان کے غائب ہو جاتی ہیں۔ ان کی گمشدگی نے نک، ان کے قریبی دوست اور عماد، راشا کے کزن کی قیادت میں ایک دلچسپ تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ جیسے جیسے وہ گہری کھودتے ہیں، شک ایک انتقامی سابق، ایک طاقتور تاجر اور چھپے ہوئے دشمنوں کے جال پر پڑتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 9، ام عائشہ سیزن 2۔ ام عائشہ ایک متقی نوجوان عورت کے سفر کی پیروی کرتا ہے جس کا غیر متزلزل ایمان ہر فیصلے کو تشکیل دیتا ہے۔ مضبوط اخلاق کے ساتھ پرورش پانے والی، وہ اعتماد اور مقصد کے ساتھ زندگی کو آگے بڑھاتی ہے۔ دوسری طرف ازمیر ایک کرشماتی نوجوان ہے جو جدیدیت کو مکمل طور پر اپناتا ہے۔ ام عائشہ کے ان عقائد کے بالکل برعکس کھڑا ہے۔ ان کے راستے اس وقت آپس میں ٹکرا جاتے ہیں جب ازمیر کی ایک غلطی نے ام عائشہ کی پرامن زندگی کو پارا پارا کر دیا۔
اسے چیلنجز کے ایک ایسے انتھک طوفان میں پھینک دیا جو اس کی لچک اور ایمان کی آزمائش کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، سن میرے دل۔ سن میرے دل ایک ایسی کہانی ہے جس میں محبت کو ایک نیا معنی ملتا ہے، جہاں ایک شخص کی عقیدت خاموشی سے پروان چڑھتی ہے۔ اکثر کسی کا دھیان نہیں جاتا، ان کا دل کسی ایسے شخص کے لیے دھڑکتا ہے جو شاید کبھی بھی ان کے جذبات کی گہرائی کو صحیح معنوں میں نہ سمجھ سکے۔ پھر بھی اپنی خاموش قربانیوں میں وہ سمجھتے ہیں کہ سچی محبت قبضے کے بارے میں نہیں بلکہ بے لوثی کے بارے میں ہے۔ احسان کا ہر بے ساختہ اشارہ اور نظر نہ آنے والا عمل ان کی تکمیل لاتا ہے، جیسا کہ وہ اپنے محبوب کی خوشی کو اپنی ذات سے بالاتر رکھتے ہیں۔ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ محبت صرف ایک ساتھ رہنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ خوشی کی نئی تعریف کرنے کے بارے میں ہے، یہاں تک کہ ان کی قناعت کی قیمت پر بھی۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، آدھی بے وفائی۔ آدھی بے وفائی دو بہنوں در فشاں اور در شہوار کی کہانی ہے، جنہیں ان کی بیوہ ماں رضیہ نے زندگی میں خوشی اور استحکام حاصل کرنے کی امید میں پالا ہے۔ کہانی ایک ڈرامائی موڑ لیتی ہے جب دونوں بہنوں کے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ اس ڈرامے کو اطہر انصاری نے لکھا ہے، شاہ حسین نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں بینش چوہان، الشبہ خان، شہباز شگری، احمد طہٰ غنی، فائق خان اور اعجاز میر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، دل والی گلی میں۔ دل والی گلی میں ایک رومانٹک کامیڈی پاکستانی ڈرامہ سیریز ہے جسے ظفر معراج نے لکھا ہے۔ کاشف نثار نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سجل علی، حمزہ سہیل، صبا فیصل، ثاقب سمیر، عظمیٰ حسن، منزہ عارف، ارحم، ماہم، عابد علی، عدنان علی، جنت الفردوس اور گل مہر بانو شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، مائی ڈیئر سنڈریلا۔ مائی ڈیئر سنڈریلا ایک رومانٹک کامیڈی پاکستانی ڈرامہ سیریز ہے جسے حسن امام نے لکھا ہے۔ محسن طلعت نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں خاقان شاہ نواز، زارا پیر زادہ، زرار خان، جگن کاظم، تارا محمود، سیمی پاشا، عدنان شاہ ٹیپو، حیا خان، حرمین، عدنان سمد خان، ہبہ خان اور راشدہ تبسم شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، عشق دی چاشنی۔ عشق دی چاشنی خوشحال خان اور سحر خان کی دل دہلا دینے والی کہانی سناتی ہے، جن کی زندگیاں محبت کے نرم ذائقوں کے میٹھے گلے سے جڑی ہوئی ہیں۔ جیسے جیسے ان کا سفر سامنے آتا ہے، وہ دریافت کرتے ہیں کہ محبت کی مٹھاس تمام رکاوٹوں کو عبور کرتی ہے، جو ان کے دلوں میں خوشی اور تکمیل لاتی ہے۔ ان کے ساتھ ایک خوشگوار مہم جوئی میں شامل ہوں، جہاں ہر لمحہ خالص بے لگام پیار کے جوہر سے متاثر ہے۔ اس ڈرامے کو ملٹی ورس انٹرٹینمنٹ نے پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، دنیا پور۔ گرین انٹرٹینمنٹ کا ڈرامہ دنیا پور ایک ایسی دنیا کو دکھاتا ہے جہاں طاقت کی تلاش لوگوں کی زندگیوں سے زیادہ اہم ہے۔ دنیا پور نام ایک ایسی جگہ کی طرف اشارہ کرتا ہے جہاں لوگوں کی فلاح و بہبود پر کنٹرول اور اختیار کی قدر کی جاتی ہے، جس سے سخت فیصلے اور اقدامات ہوتے ہیں۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں نعمان اجاز،
سمیع خان، منظر صاحبائی، علی رضا، خوشحال خان اور رمشا خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو رادین شاہ نے لکھا ہے، شاہد شفاعت نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے، ملٹی ورس انٹرٹینمنٹ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، ستاروں سے آگے۔ وجاہت رؤف نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے اور آمنہ مفتی نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ ستاروں سے آگے آئمہ کے سفر کی پیروی کرتا ہے، جو ایک نوجوان لڑکی ہے جس کا عالمی اسکواش چیمپئن بننے کا خواب ہے، جس کے اس کی پرعزم والدہ رابعہ نے سپورٹ کیا ہے۔ اپنے کوچ طہماسب خان کی جانب سے ابتدائی طور پر مسترد کیے جانے کے باوجود آئمہ کی ثابت قدمی بالآخر کلب کو ایک اسکینڈل سے ہلا کر رکھ دینے کے بعد اس کی سرپرستی میں جگہ بناتی ہے۔ یہ ڈرامہ نظم و ضبط، احترام اور لچک کے موضوعات کو تلاش کرتا ہے، جیسا کہ آئمہ سخت تربیت کے ساتھ جکڑتی ہے جو اسے اپنی حدود تک لے جاتی ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، تن من نیلو نیل۔ ویژنری سلطانہ صدیقی کی زیر پروڈکشن تن من نیلو نیل سماجی عدم برداشت اور ہجوم کی ذہنیت کے بے لگام انتشار کی تاریک کھائی کو تلاش کرتا ہے۔ یہ بڑی مہارت کے ساتھ اس سنگین حقیقت کو کھولتا ہے کہ کس طرح غیر چیک شدہ انتہا پسندی اور اجتماعی ہسٹیریا قابو سے باہر ہو سکتا ہے، جو اکثر اس کے بہت ہی بھڑکانے والوں کو بدل دیتا ہے۔ کہانی میں محبت کی دو پٹریوں کو جوڑ دیا گیا ہے، ایک ڈیجیٹل دور میں کھل رہا ہے اور دوسرا پرانی یادوں اور پروویڈنس میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس ڈرامے کو مصطفیٰ فریدی نے لکھا ہے، سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور سلطانہ صدیقی نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سمیہ ممتاز، نادیہ افغن، نعمان مسعود، عثمان جاوید، حسیب خان اور لیلی زبیری شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔